دیے تھے ظہیر اور شبیر کے حوالے سے. عدالت کے ظہیر اور شبیر کے حوالے سے یہ ریمارکس تھے کہ جناب انہوں نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے انہوں نے پروٹیکشن بیل لاہور سے لی لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوئی. پھر جب وہ پروٹیکشن بیل کی ڈیٹ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے, تہہ دل سے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں, انسٹاگرام پر کافی میسیجز آتے ہیں, ہر ایک کے میسیج کا میں رپلائی نہیں کر پاتا, واٹس ایپ پر کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں, لیکن بنیادی سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا ظہیر اور شبیر کو ضمانت ملنے جا رہی ہے, کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے. درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے وکلا کی جانب سے ظہیر اور شبیر کے لیے, اور جب یہ درخواست ضمانت دائر کی گئی اس کے فوری بعد, کیونکہ اس سے پہلے کافی عرصے سے درخواست ضمانت نکاح خواہ اور گواہ کی دائر کی گئی تھی, اور اس کے بعد فیصلہ یہ نکل کر سامنے آیا کہ جناب نکاح خواہ اور گواہ کی درخواست ضمانت منظور کی جاتی ہے. 1-1 لاکھ روپے کے ان کو مچل کے جمع کرانے, یہ مچل کے ان کو جناب جہاں پر ٹرائل کورٹ ہے, اسپیشل کورٹ ہے, وہاں پر جمع کرانے ہیں, اور یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے غالباً فیصلہ نکل کر سامنے آیا کہ جناب دونوں کی ضمانت منظور کی جاتی ہے. جبران ناصر صاحب نے اس ضمانت منظور ہونے کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جناب عدالت کا احترام ہے, معزز ججز کا احترام ہے, لیکن ہم ود ڈیو ریسپیکٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہمارے تحفظات ہیں اور ہم اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے, وہاں پر جا کے اس کو چیلنج کریں گے. مین وائل جناب درخواست ضمانت دائر کر 3 بڑے کیسز چل رہے ہیں اس سارے معاملے میں. 3 بڑے معاملات ہیں, ویسے 5 بڑے معاملات ہیں جس میں سے 2 میں فیصلہ ہو چکا تھا. 3 معاملات ایسے ہیں جس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے, اس کو فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا. پہلا فیصلہ تو جناب آپ سب ذہن میں ہوگا آپ کے کہ جناب چالان کی منظوری. سب سے پہلے یہ تھا, کافی طویل دلائل, عدالت کا وقت برباد کرنے کی بات کی جانے لگی. ظہیر اور شبیر کے جو وکلا ہیں عدالت کو گمراہ کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں, اور ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے والے سے یہ دونوں چیزیں فیصلہ نکل کر سامنے آ گیا تھا. اور پھر 2-3 چیزیں ایسی تھیں جس پر فیصلہ ہونا باقی تھا, لیکن پھر سماعت مکمل ہو گئی تھی, اگلی ڈیٹ پڑ گئی تھی. اب ظہیر کی بچی سے ملاقات, یہ ظہیر نے ایک اپلیکیشن دائر کی. ابھی آپ کو ڈیٹیل کافی سننی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. اس سارے معاملے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ دوسری جانب سے ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے, لوگوں کو مینوپولیٹ کیا جائے, ان کے پاس غلط خبریں پہنچائی جائیں اور ان کو اس سارے کیس سے بزدل کیا جائے. بیسکلی کوشش یہ ہے کہ جناب اس کیس سے ان کو جتنا بزدل کیا جا سکے عوام کو, اس میں ان کی کامیابی ہے, تاکہ لوگوں کی نظریں بند ہوں گی اور اس کے بعد میڈیا کے پاس سے یہ کیس چلا جائے گا, لوگوں کو نئے ایشوز مل جاتے ہیں, میڈیا اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جناب 3 چیزیں ہیں. پہلی سوال تو یہ ہے کہ ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت منظور ہوگی یا نہیں ہوگی. اس پہ کچھ چیزیں بات کر لیتے ہیں. اس پہ آپ کو یاد ہوگا درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی ظہیر اور شبیر کے حوالے سے, لیکن درخواست ضمانت مسترد ہونے کے حوالے سے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ نکاح خواہ اور گواہ کے جو درخواست ضمانت منظور ہونی تھی اس پر ایک پیرا تھا, غالباً شاید میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ جو سماعت ہوتی نا چیزیں میں لکھ لیتا ہوں لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے, اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے. ہوا یہ کہ عدالت نے ایک ریمارکس دیے تھے ظہیر اور شبیر کے حوالے سے. عدالت کے ظہیر اور شبیر کے حوالے سے یہ ریمارکس تھے کہ جناب انہوں نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے انہوں نے پروٹیکشن بیل لاہور سے لی لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوئی. پھر جب وہ پروٹیکشن بیل کی ڈیٹ ختم ہو گئی تو انہوں نے کسی اور عدالت میں جا کے دوبارہ سے درخواست دائر کی, وہاں پر منظور نہیں ہونی تھی تو انہوں نے واپس لے لی. پھر ایک اور عدالت گئے, وہاں سے جا کے انہوں نے پروٹیکشن بیل لی, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے عدالت میں کراچی میں آ کے عدالت میں سرنڈر کیا اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک سب سے بڑا ایویڈنس. دوسرا جس سے ظہیر اور شبیر کا کیس بہت حد تک کمزور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ظہیر نے مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, واٹس ایپ پر میسیجز کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جناب میں یہاں آفس میں بیٹھا ہوں آئی یو کے, اور آپ یہاں پر آ کے مجھ سے مل لیجئے, بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, چیزیں کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ظہیر کی اور اس بچی کی نازبہ ویڈیوز بھی لیک کرنے کا ایک مرحلہ شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا یہ تمام چیزیں نا. اب یہ جو ویڈیوز لیک کی گئی تھیں ان کے ترجمانوں کی طرف سے لیک کی گئی تھی اور یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. مہدی کاظمی کی طرف سے کی جانب ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ بندہ ٹوٹے, بات چیت میں آئے, اور بات چیت میں آئے یعنی کورٹ کے باہر تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے, تمام معاملات کو بہتر طریقے سے سالو کر لیا جائے. لیکن اب یہ چیز بھی ظہیر اور شبیر کے اگینسٹ میں چلے گی. ظہیر کے باقاعدہ میسیجز موجود ہیں جو کہ اس نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیے تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے مہدی کاظمی صاحب نے اس کے اسکرین شاٹس لے لیے اور پھر انہوں نے ایک اپلیکیشن بنا دی اور عدالت میں جمع کرا دی تھی. اب زہرا کاظمی کی والدہ کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہا کہ عدالتوں پر ہمیں مکمل طور پر اعتبار ہے. اچھا میری اپنی
دانش میں جو بات آتی ہے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت مسترد ہو جائے گی, ان کو جیل کے اندر ہی رہنا پڑے گا. اگر یہ کیس اتنا ایزی ہوتا ظہیر اور شبیر کا, اسی طرح ہوتا جیسے نکاح خواہ اور گواہ گئے, ان کی بھی 3 مہینے بعد درخواست ضمانت منظور ہوئی. آپ اس چیز کو بھی سمجھیں, دیکھیں اس چیز کو, اور ان کا کیس, ان کا جو جرم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ ایک سہولت کار ہیں بیسکلی. یہ مرکزی ملزمان ہیں, ان کی درخواست ضمانت اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. پہلی چیز تو یہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظہیر کی بچی کے ساتھ ملاقات کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ایم ایل او کرانے پر بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. ایم ایل او بچی کا ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, عدالت کے ایک ریمارکس نکل کر سامنے آئے تھے جس پر جبران ناصر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تحفظات ہیں. انہوں نے یہ بات بولی تھی عدالت کی جانب سے کہ بچی کا بیان موجود ہے اور اس بیان کو دیکھ کے ہمیں آگے چلنا ہے. جبران ناصر صاحب کا موقف کلیئر ہے کہ بچی مائنر ہے, بچی کا بیان ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنے والدین کے زیر اثر ہے, انڈر گارڈینز ہے, تو جناب ابھی وہ نابالغ ہے, اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتی ہے, پاسپورٹ بھی اس کا بنے گا تو اس کے والدین کی مشاورت, والدین کی وجہ سے بنے گا اگر اس کو ٹریول کرنا ہوا اس وجہ سے, ادروائز وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ لینے میں ابھی آزاد نہیں ہے. پاکستانی معاشرہ, پاکستانی آئین, پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ جناب 18 سال تک اگر بچی نہیں پہنچتی ہے تو اس وقت تک بچہ ہو یا بچی وہ اپنے والدین کے زیر اثر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے بیان کی اتنی کوئی حیثیت وقت ہے نہیں. اب لیٹس سی جناب, دیکھنا یہ کہ ایم ایل او کے حوالے سے کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں, کیونکہ غالباً 2 مہینے 3 مہینے پرانا ایک بیان ہے جو کہ لے کر آیا جا رہا ہے, اس پر بات کی جا رہی ہے, اس پر کافی زیادہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں بچی کا ایک بیان نکل کر سامنے آیا اور اس نے کہا ہے کہ جناب میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اور میں یہ اسپیکولیشنز, صرف غلط خبریں, غلط خبروں کو اتنا پھیلانا اتنا پھیلانا اتنا پھیلانا کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.